آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول چودھری محمد حنیف کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول، میں ہوں چودھری محمد حنیف۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بیش تماشا پروگرام کرائم پہ کیے۔ آپ سب لوگوں نے، جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر لڑائی میں خدا نخواستہ ایک دوسرے بندے کا بندہ مر جائے تو وہ اپنے ہی کسی کام والے کا ایک بندہ مار دیتے ہیں تاکہ کراس ورشر ہو جائے، ہماری بعد میں مقدمہ برابر ہو جائے، ہم صلح کر لیں، کوئی نہ کوئی الزام لگا دیں۔ یہ ایسے ہی کسی کی بچی کسی کے ساتھ کوئی غلط ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ لے گیا، اسی پر پرچے درخواستیں دیتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹے لیول کی سیاست جو ہے، عمران خان نے بہت معمولی سی سیاست چھوٹے لوگوں کی اٹھا کر تو اس کو ملکی لیول پر اور پھر انٹرنیشنل لیول پر لے گیا ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ پکڑا جائے کوئی اور تو پتہ عمران خان کو لگے کہ اس کے ساتھ اس کو ننگا کر دیا، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ جو بھی کینڈیڈیٹ اس کا پکڑا گیا، پکڑے جانے سے پہلے اس نے الزام لگا دیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اگر وہ عدالت سے، کورٹ سے لیگل کرانے تک گیا تو اس نے کہا جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اسی طرح مجھے بتائیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی نواسی ایک شاہ صاحب کی بہو اور ایک بااختیار ختیجہ، جس نے پورے ملک کو چکر میں دے رکھا، اور وہ ماسک پہن کر جناب ادھر فور کمانڈر ہاؤس پہ آگے پیش ہو کے بلاتی تھی لوگوں کو۔ یہ کتنی ڈاکٹر یاسمین راشد کی کتنی ایج ہے، کتنی میچور عورت ہے، ڈاکٹر ہے، پڑھی لکھی ہے، سیاست اچھی کرتی ہے، بولتی اچھی ہے، گالیاں اچھی نکالتی ہے، سمجھدار ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ یہ کسی کے ایجنڈے پر جا کر کور کمانڈر لوگوں کو بلائے اور اس کو گراؤ جلاؤ کرے؟ کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت یہ تھی کہ ان کا ایجنڈا یہ ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایجنڈا ایک بندے کا ہوتا ہے، بکا ہوا ایک بندہ ہوتا ہے، فلانی بھی اس کی ہوتی ہے، جو اس کے نیچے بے شمار لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کرنے کا جا رہے ہیں اور ہم سے ہو کیا رہا ہے اور یا کروانے والا ہم سے کروا کیا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کچھ نئی نسل سے ایسے ہی ہوا ہے کہ ان کا برین واش خراب کر کے انہوں نے وہ ترکی والے سین کو بنانے کی کوشش کی ہے کہ ترک پر جیسے وہ سید طیب اور دکان پر جیسے آرمی نے کب کی تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی تو عوام لیٹ گئی۔ یہ عمران خان کو بہت سارے غلط فہمیاں، کیونکہ یہ نشہ کرتا ہے تو کلیئر ہو گیا کہ نشئی آدمی جب ہوش میں آتا ہے تو کوئی اور باتیں کرتا ہے، جب بے ہوش ہوتا ہے تو کوئی اور باتیں کرتا ہے۔ تو جو بھی بندہ اس کا پکڑا گیا، مجھے یہ بتائیں اسی پر اس نے یہ الزام لگایا کہ جی یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو، اس کے ساتھ جو ہے جنس پرستی حسد ہو گئی ہر حالت۔ اسی طرح یہ خدیجہ شاہ جو چیف آف آرمی نواسی ہے، جو اتنی مشکل سے پکڑی گئی ہے، جو اس کی مین کردار ہے یہ لاہور والے بٹوئے کی اور باقیوں کی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب گرفتار ہوئی، پہلے تو یہ چیپ ہوئی، ادھر سے ادھر ٹریس نہیں ہوتی تھی، پھر جب یہ ٹریس ہوئی ہے تو اس فائدہ اٹھاتی ہے کہ میں کینیڈیٹ جو ہے کینیڈا کا شہری ہے تو میں اس کی میرے پاس پاسپورٹ آئی، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ پھر جب جیل میں گئی ہے تو ادھر کہتی ہے مجھے جی مچھر ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ بھائی آپ نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اس ملک کے افواج پاکستان کے ایک کور کمانڈر جو ایک کور کا انچارج ہے، اس ہاؤس پہ حملہ کیا ہے، اس ادارے پہ حملہ کیا ہے، تو آپ کیسے رحم کے قابل ہو سکتے؟ مجھے یہ بتائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ تو اندر جیل میں ہیں، تو یہ آپ کے پچھلے اور سارے کے سارے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ خدیجہ آپ سے زیادتی ہو گئی ہے۔ یہ تو وہ صاحب ہو گیا کہ بندہ خود ہی شور مچانا شروع کر دے، وہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ ہمارے ساتھ زیادتی۔ یعنی طریقے انصاف والے صرف اس قابل ہی ہیں، اسی لیے جلسے جلوس زیادہ کرتے تھے، اسی لیے ان کے جلسوں میں جو ہے بے پناہ لوگ بندے اور خواتین آتے تھے کہ یہ جناب زیادتی ان کے لیے عام سی چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیل ہماری جو ہے وہ ایک مکمل محفوظ ادارہ ہے، اس میں خواتین انچارج ہوتی ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل میں ایسا کوئی وقوع ہو جائے اور کسی خاتون کے ساتھ ایسے ہو جائے، اور پھر اس خاتون کے ساتھ جو انٹرنیشنل لیول کی ہو اور جس پر الزام اتنا بڑا ہو۔ تو یہ کوئی پاگل ہے؟ ان کی یہ سازش تھی کہ صبح کو اس پردے کو بے نقاب کریں اور رانا ثناء اللہ کو مجبوراً پھر پریس کانفرنس پڑی، ان کا ایجنڈا لیک ہو گیا اور 12 بجے رات کو یہ پہلی دفعہ ہمارے ایٹمی طاقت جو ہے اس کے وزیر داخلہ نے جو ہے رات کو 12 بجے پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ ان کے جو عزائم ہیں، ان کے جو الزامات ہیں، جو ان کی پلاننگ ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے، وہ لیک ہو گئی ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس برائی سے بھی بچا لیا، کیونکہ باہر کے جو لوگ ہیں ان کے پاسپورٹ، ان کے شناختی کارڈ سیل کیے جا رہے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، ان کو نہ اردو آتی ہے نہ آدھی پنجابی آتی ہے، جو ان کو لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ان کو چلاتے ہیں، وہ ویسے وہاں سے بیٹھ کے سوشل میڈیا، تو اب سوشل میڈیا بھی اس پر بھی پابندی شروع ہو گئی ہے۔ ایک میجر صاحب ہے جو بڑی افواج پاکستان کے بارے میں بڑے پروگرام کرتے ہیں، بڑا بولتے ہیں، اپنے آپ کو بولتے تھے، ان کا چینل بند ہو گیا، ہونا چاہیے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے
کہ اس کو واپس لایا جا رہا ہے تاکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اس کو بھی سزا دی جائے, کیونکہ وہ بھی نکالا ہوا شخص ہے, فوج سے بھاگا ہوا شخص ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے الزامات نہیں لگانے چاہیے. برا وقت آتا ہے ایسے ہی جب سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تو یہ جو آپ کے ساتھ بشرا بی بی ہے, پورے ملک کی خواتین جو آپ کے جلسے جلوسوں میں جاتی تھی وہ کدھر ہے؟ ان کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ اور جو خواتین آپ کی ووٹر سپورٹر ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں کچھ کہا؟ یہ ایک بشرا بی بی جو نانی دادی بھی ہے, جس کے بارے میں یہ بھی علم ہے کہ اس کے مانیکا صاحب جو ہیں یہ اب اس کے دعوے دار بھی ہیں. تو یہ آپ کا رشتہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جو دو لوگ گینگ بناتے ہیں کہ ہم نے بینک لوٹنا ہے. آپ دونوں نے ایک گینگ بنائی کہ ہم نے ملک کو لوٹنا ہے. جتنی کرپشن آپ کے گھر سے ہوئی, جو سامنے آئی, جس کی ویڈیو دیکھ سامنے آئی, جو سب کچھ سامنے آیا, تو اب آپ کو پتا ہے کہ اگر بشرا بیوی پکڑی گئی تو میں تو بے نقاب ہو جاؤں گا اور میرے پلے کچھ نہیں بچے گا. پلے تو آپ کے پہلے بھی کچھ نہیں بچا. آپ ذلت اور رسوائی کے ساتھ آئے تھے. اس وقت بھی آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, اسلام آباد کو گندا کیا تھا, حکومت کو گندا کیا تھا, جن کو چور ڈاکو لوگوں کو کہا تھا, جھوٹے الزامات لگائے تھے. مجھے یہ بتائیں آپ اتنا اچھا جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ اور پھر جب اتنا اچھا جھوٹ بول لیتے ہیں تو پھر ایک دم اس جھوٹ سے مکر کیسے جاتے ہیں؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہزاروں کیمروں میں آپ کی وہ بات ریکارڈ ہو جاتی ہے. آپ اپنی کوئی بات بتائیں, میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا کہ یہ خان صاحب آپ نے کہی تھی, اس کے بدلے میں یہ آپ نے کیا. تو یہ اچھی بات ہے. ایک ایٹمی طاقت کا آپ کو وزیر اعظم بننے کا چانس ملا. آپ کہتے تھے کہ جو لوگ آپ کو لائے ہم ایک پیج پہ ہیں. آپ چیف آف آرمی اسٹاف بار بار جاتے تھے, آپ نے انہیں پر الزام تراشی شروع کر دی. آپ اپنی زندگی میں ماضی سے لے کر آج کے دن تک غور کریں اور یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ وفاداری کن لوگوں نے کی ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے آپ سے وفاداری نہ کی ہو, اور کوئی ایسا بندہ نہیں وہ جس نے آپ سے وفاداری کی ہو اور آپ نے اس سے بے وفائی نہ کی ہو. آپ نے ایک جگہ پہ 3 ٹکٹیں بھیج دی. یہ جاتی دفعہ بھی آپ نے ٹکٹیں بھیج دی, پیسے اکٹھے کر دیے. وہ لوگ پیسوں کے لیے روتے پھرتے ہیں. مجھے بتائیں وہ کہاں جائے؟ تو برائے مہربانی آپ گھٹیا قسم کے الزام نہ لگائیں. آپ دلیل کے ساتھ الزام لگائیں, ثابت کریں کہ میں نے 4 سال حکومت, 4.5 سال کی حکومت میں میں نے عوام کو یہ ریلیف دیا ہے. آپ نے ہمارا سی پیک بند کر دیا, اتنا عرصہ بند رہا, اب کھولا. آپ نے ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ سارے پروگرام خراب کر دیے. باقی جو آپ کی ایک خوش فہمی ہے, یہ آخر میں پروگرام بند کر رہا ہوں اور آخر میں جاتے جاتے یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑی خوش فہمی ہے کہ جناب یہ ہمارے ISPR بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو میں آپ نمائندگی کرتے تھے پاکستان کے. میں کہتا ہوں آپ پیدا بھی اس وقت نہیں ہوئے تھے جب بہت سارے لوگ پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے. میں ایک دو کیا ہزاروں نام لے سکتا ہوں, لیکن آپ مجھے بتائیں ہمارے فلم اسٹار میں سلطان رہے سے زیادہ کسی نے نمائندگی کی؟ اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ یہاں اور بے شمار لوگ ہیں. کیا وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتے تھے جو ورلڈ آف گیمز میں جن کا نام لکھا ہوا ہے ان کا کہ سب سے زیادہ فلمیں انہوں نے بنائی, سب سے زیادہ نام ان کا ہے؟ تو یہ جو شہرت ایک بندہ دیتا ہے, یہ آپ اکیلے نہیں تھے. آپ کے پیچھے پورا ملک تھا, آپ کے پیچھے عوام تھی, آپ کے پیچھے ایک ٹیم تھی, آپ کی ایک تربیت تھی, آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہوا تھا اس ملک نے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہے بک گئے تھے. یہ ڈاکٹر اسرار الحق کا کہنا ہے, میرا نہیں. خدا حافظ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول چودھری محمد حنیف کے ساتھ. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں راستہ channel.tv, ای میل راستہ channel 92@gmail.com, واٹس ایپ 0323 540 4042. آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں.